پروگرام کے آغاز ہم یہیں سے کریں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بہت سے لوگ ہیں جو ٹریڈیشنل انداز زندگی کو اپنا کر اپنی زندگیوں کے اندر جدت کو لانے میں جو ہے وہ کوشاں نظر نہیں آتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بہت سے جو مسائل ہیں وہ جنم لے چکے ہیں. آج گریجویٹ جو اسٹوڈنٹ ہے یا ایم فل اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشنز اویل کرنے کے بعد تمام تر چیزیں اویل کرنے کے بعد جابس کا فقدان ہے, اور اس فقدان کے پیش نظر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام تر چیزیں کرنے کے بعد اتنی ایجوکیشن کے بعد بھی اچھا سورس آف انکم نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی کا شکار نظر آتے ہیں, جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر وہ اچھے انداز میں پرفارم نہیں کر پاتے ہیں. تو آج اس حوالے سے ہم مکمل طور پہ بات کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ بہت سے لوگ ہیں جو سوشل ورک کرتے نظر آتے ہیں. آج کے دور میں سوشل ورک کرنا بھی بہت آسان ہو چکا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کسی کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اور آن لائن ٹریننگس آپ دے سکتے ہیں. جو بھی آپ کے پاس اسکل ہے اس کو آپ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اپنے گھر بیٹھ کے وہ آپ سے فیسیلیٹیٹ ہو سکتے ہیں اور تمام تر چیزیں کی جا سکتے ہیں. اس سے قبل ہوا کرتا تھا جیسے مس روبا ہمیوں کی اسٹوری کے حوالے سے ہم جانیں گے کہ آپ نے باقاعدہ طور پہ پہلے وزٹس کرنے کے بعد آپ نے اپنے ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جن کو آپ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہی تھیں, اور ان تک پہنچنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ ایک ایسے ادارے کا قیام کیا جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے. یقیناً یہ ایک ایفرٹ والا کام تھا جو آپ نے کیا, لیکن اب تمام تر چیزیں آسان سے آسان ہوتی چلی جا رہی ہیں. جسٹ مائنڈ سیٹ کی بات ہے, اگر ہم اس کو چینج کریں تو ہم بہت سی چیزوں کو بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. میں آپ کی طرف آؤں گا آغاز میں, اور آپ بھی اسے جاننا چاہوں گا ڈور آف اویئرنیس کیا ہے؟ جی, یہ ایک فلاحی ادارہ ہے اور یہ کوئی بزنس نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے تجارت ہے. اور اس میں ہم لوگ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو کہ واقعی جن کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. مثلاً وہ بچے جو کہ اسکول جانا افورڈ نہیں کرتے اور ان کو اسکول جانا چاہتے ہیں, ان کی مائیں بھی چاہتی ہیں کہ یہ اسکول جائیں, یا بعض اوقات ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے کہ جھگیوں کے بچے ہیں, وہ ان کی ماؤں کو یا ان کے پیرنٹس کو بالکل اس چیز کی اویئرنیس نہیں کہ ایک ضروری کام ہمارا چھٹا ہوا ہے اور ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں. تو ہم انہیں جا کے کنونس کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسکول بھیج کے کیا کرنا ہے, ہم تو اسی طرح ہم بھی بڑے ہو گئے, ہمارے بچے بھی اسی طرح بڑے ہو جائیں گے, اور ہم بھی اگر بھیک مانگ رہے ہیں یا ہم اگر کوئی ایسے گھروں میں فرض کریں کام کریں, ایجوکیشن ان کے لیے کوئی پرائیورٹی نہیں ہے. تو انہیں کنونس کرنا کہ تمہیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے, سیکھنا چاہیے, ہنر سیکھو تاکہ تم کچھ اپنے حالات بدلو. تو یہ تھوڑا سا پہلا مرحلہ بڑا مشکل ہوتا ہے. جب کنونس ہو جاتے ہیں پھر ہم انہیں اسکول میں ان کے بچوں کو جب لے کے جاتے ہیں اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ سارا دن بچہ ایجوکیٹ بھی ہو کے آیا ہے اور وہاں جا کے تمیز سیکھ کے آیا ہے, تو ہمارے بچے کو کچھ نہ کچھ ہنر بھی سیکھنے کو ملے گا, تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور ان کو ہمارے ساتھ اٹیچ ہو کے بڑی خوشی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر بچے ریگولر آتے رہتے ہیں. شروع کا مرحلہ مشکل ہے, لیکن جب ایک دفعہ وہ بچوں کو بھیج دیتے ہیں تو پھر انہیں خود بہت خوشی ہوتی ہے اور ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. اگر وہ فرض کریں کہ جھگیوں میں رہتے ہیں نا, تو وہ جھگیاں ادھر ادھر شفٹ ہوتی رہتی ہیں, لیکن وہ ہمارے اپنے بچوں کو اسکول سے نہیں اٹھاتے, وہ کہتے ہیں بچہ اسکول جاتا رہے. آپ نے اس کا سفر کا جو آغاز ہے وہ 2007 میں کیا. اس وقت بہت سے تعلیمی ادارے ہیں جن کو آپ رن کرتے ہیں, اور یہ بتائیے گا اس سفر کے اندر کون سی مشکلات آئیں اور آج اس سٹیج پہ آنے کے بعد کیسا لگتا ہے آپ کو؟ جی الحمدللہ شروع میں ذرا مشکلات تھی کیونکہ یہ ایک سلسلہ شروع ہونا تھا. اب تو اسکول ہر سال ماشاءاللہ ایک دو اسکول ہمارے ایڈ ہوتے رہتے ہیں اور اس کارواں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. لیکن شروع میں جب 5 اسکول میں نے بنائے ہیں خود اپنے ایفرٹ کر کے, ان بچوں سے ماؤں سے بات کر کے, ان کو خود بیٹھ کے جھگیوں میں بیٹھ کے پڑھانے کے ساتھ وہ سلسلہ شروع ہوا تھا. اور ماؤں کو بھی میں الگ سے سمجھاتی تھی اور بچوں کو الگ سے پڑھاتی بھی تھی. تو میرے ساتھ میرے کچھ فرینڈس بھی تھیں, فیملی کے کچھ لوگ تھے, تو وہ سب کہتے تھے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ نہیں ہوگا. تو مجھے لگتا تھا کہ نہیں یہ ہوگا انشاءاللہ, اور ہم ان بچوں کو اسکول لائیں گے, اور یہ بچے ہمارے ساتھ اس مطلب اتنا میرے اندر اس وقت جذبہ تھا, تو مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ کام ہو جائے بس کسی طرح. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی. 5 اسکول میں نے خود بنائے ہیں. اب میری ٹیم ہے, وہ سب اپنے جو مطلب میں انہیں صرف گائیڈ کرتی ہوں کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے, یہ فلاں ایریا میں ہم نے اسکول کھولنا ہے. تو وہ میری ٹیچرز اور میرے جو ماشاءاللہ جو لوگ ہیں نا, وہ اس میں فل ٹرینڈ ہو چکے ہیں. بہت اہم آپ نے بات کی, اور یقیناً ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کا انیشیٹو لیتے ہیں
اس وقت مشکل مراحل آپ کی زندگی کا حصہ بنتے ہیں اور اس کے بعد پھر تمام تر چیزیں آسان ہو جایا کرتی ہیں، اپنے مقصد میں آپ کامیاب ہو جایا کرتے ہیں. اور انسان اکیلا ہی کوئی جب ایفرٹ کرتا ہے تو پھر دوسرے لوگ بھی ساتھ میں جڑتے چلے جاتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی جو ٹیم ہے آپ کو اس حوالے سے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، انویسٹرز بھی آتے چلے جاتے ہیں اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ایک بہترین انداز کے اندر ہوتی چلی جاتی ہیں. اور یہ ایک چھوٹا سا انیشیٹو معاشرے کے اندر معاشرے کو امپروو کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوا کرتا ہے. میں وجیہہ اب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عام طور پہ میٹرک جب بچہ کرتا ہے تو وہ تو ابھی سیلف ایڈنٹیفیکیشن تو دور کی بات ہے، اس کو کچھ بھی خیالات نہیں ہوتے کہ میں نے زندگی بھی کیا کرنا ہے. تو آپ نے ایک ایسے انیشیٹو کا آغاز کیا کہ آئی ٹی کے میدان میں آپ نے قدم رکھا اور تمام تر چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کی اور اس کے بعد سکھانے کا ذہن آپ کا جو ہے وہ بنا اور آج بہت سے لوگوں کو آپ ٹرین کرتی نظر آتی ہیں. تھوڑا بتائیے گا آغاز کیسے کیا؟ دیکھیے فرسٹلی جو ہے میں اپنا تھوڑا سا انٹرو کروا دیتی ہوں. I am Saida Wajia Zara. I am the student and also the facilitator of IT at Rehan School System, and I am 14 years old and I am doing IT course. سب سے فرسٹلی میں نے اپنا میٹرک جو ہے بایو میں کمپلیٹ کیا. تو میرا جس طرح عام اسٹوڈنٹس کا ارادہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آگے ایف ایس سی کرنی ہے، پری انجینئرنگ کرنی ہے، تو میرا بھی جو ہے پری انجینئرنگ کا ارادہ تھا. کوئی اس طرف کمپیوٹر کی فیلڈ میں یا آئی ٹی کی فیلڈ میں، ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں کوئی اتنا زیادہ جو ہے دھیان نہیں تھا. بٹ جو ہے میرے بابا نے تھوڑا سا بولا کہ مطلب انہوں نے دیکھا کہ آئی ٹی کا مطلب بابا بھی آئی ٹی کی فیلڈ سے ہیں اور جو ہے میری سسٹر کو بھی کمپیوٹر کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. تو ان دونوں کے کہنے پر نا وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سائڈ پہ آؤ، تم بھی اس سائڈ پہ کرو. تو میرا یہ مائنڈ تھا کہ میری جو سسٹر کرے گی میں نے وہی کرنا ہے، کیونکہ بچپن سے لے کے آج تک جو ہے میں نے اپنی سسٹر کے ساتھ ہی جو کام کیا وہ اس کے ساتھ ہی کیا. میٹرک بھی اپنی بڑی سسٹر کے ساتھ ہی کمپلیٹ کیا. تو وہ آئی ٹی کی فیلڈ میں آئی ہے. بابا نے بولا کہ آئی ٹی میں اسکوپ ہے، بیکاز کہ دیکھیں آپ آج کل ڈاکٹر کی ڈگریز جو ہے وہ ادھر نہیں ہے، باہر کے فورن کنٹریز میں جو ہے جا کے ڈاکٹرز کی اچھی ڈگریز ہیں، اسٹڈیز ہیں. تو ابھی اس ٹائم جو ہے پاکستان جو ہے سب سے نیچے کیوں ہے، انڈر کیوں ہے؟ ادھر ٹیکنالوجیز کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آج کل کا دور ایسا ہے فیوچر میں ہمیں صرف ٹیکنالوجیز ہی ہیں جو ہمیں آگے لے جا سکتی ہیں. بیکاز کہ فورن کنٹریز میں ابھی اتنی زیادہ ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں اور پاکستان میں جو ہے ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں ٹیکنالوجیز کے بارے میں، آن لائن ارننگ کے بارے میں، ای کامرس کے بارے میں اینڈ مینی ادر تھنگس. اس طرح کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے پھر دین میں نے ان کے کہنے پر جو ہے اس آئی ٹی کی فیلڈ کو جوائن کیا. دین ابھی جوائن کیے ہوئے مجھے 5 ویکس ہوئے ہیں اور ان 5 ویکس کے اندر جو ہے میں نے پورا اپنا گرافک ڈیزائننگ کا کورس کمپلیٹ کر لیا ہے. اب میں ای کامرس کی جو ہے فیلڈ کے اندر آ چکی ہوں اور ای کامرس کے سے جو ہے ارننگ سٹارٹ کر دی ہوئی ہے. اور ایز اے TEDx اسپیکر جو ہے وہ بھی میں بات کرتی ہوں ایز اے اسپیکر کے طور پہ، لوگوں کو سمجھانا اور اپنے سے بڑے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ میں جو یوگا ٹرینر بھی ہوں ابھی اس ٹائم، اور مطلب اپنے انسٹیٹیوٹ کو پورے کو یوگا ٹریننگ جو ہے میں ہی دیتی ہوں. اور دین پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کی، تو وہ میں اپنی پوری کلاس کو اور ساتھ میں جو اپنے سے بڑے ہیں اسٹوڈنٹس ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتی ہوں. FSC کے اسٹوڈنٹ بھی آتے ہیں، PhD کیے ہوئے بھی ہیں اور ان کو بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. بہت اہم آپ نے انداز اپنایا اور یقیناً اس انداز کو اپنانا وقت کی ضرورت بن چکا ہے تاکہ ہم بہترین انداز میں اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کر سکیں. جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں، اچھی ایجوکیشن ہونے کے باوجود بھی سکلز نہ ہونے کی وجہ سے جابس کا فقدان ہے اور اس کی وجہ سے وہ لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جس معاشرے کے اندر نوجوان ہی مایوسی کا شکار ہو جائیں یقیناً وہ معاشرہ کسی بھی صورت ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا. اور آج ہم دیکھتے ہیں جیسے وجیہہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اس طرح کے اور بہت سے بچے ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اچھی ارننگز بھی کر رہے ہیں، ان کے پیرنٹس بھی ان سے خوش ہیں. اور سب سے اہم چیز یہ کہ وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، اپنے سے سینئرس لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ کس انداز کے اندر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو یوز کر سکتے ہیں، کس انداز کے اندر اپنے سکلز کو سیل کر سکتے ہیں. آج جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹیچرز ہیں یا ڈفرینٹ ٹرینرز ہیں، پہلے ہوا کرتا تھا کہ ایک اچھا سورس آف انکم ان کو مل جایا کرتا تھا. اب پرائیویٹ سکولز کے اندر جو پیز ہیں وہ بہت کم ہیں اور بہت سے مسائل ہیں. تو اگر وہ اپنی ان تمام تر سکلز کو دنیا کے اندر جا کے بیچنا سٹارٹ کریں گھر بیٹھ کے آن لائن پلیٹ فارمز کے تھرو، تو ایک اچھا انداز زندگی وہ اویل کر سکتے ہیں. میں مس آپ کی طرف آؤں گا اور اب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سی NGOز پاکستان کے اندر کام کرتی نظر آتی ہیں.
50,000 سے زائد NGOs ایسی ہیں جو پاکستان کے اندر رجسٹرڈ ہیں اور کام کرتی ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے. لیکن کیا ہے کہ جس طریقے سے سوشل ورک اب کرنا، یقیناً ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ سوشل ورک کرے، انسانیت کی خدمت کرے، لیکن اس تمام تر چیزوں کی وجہ سے کیا ہوا، سوشل میڈیا کی آمد کے ساتھ ہی ان تمام تر چیزوں کو ایڈورٹیزمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ جو ہے وہ یوز کرنا سٹارٹ کر دیا گیا. اور اس کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مستحق لوگ ہیں، ان تک جب چیزیں پہنچتی ہیں پھر وہ ان کو اویزا کیا جاتا ہے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر. میں بھی ان کی جو عزت ہے اس سے مجروح ہوتی ہے، یا میں بھی وہ نہیں چاہتے کہ یہ تمام تر چیزیں لوگوں تک پہنچیں. تو یہ بھی ایک ٹرینڈ سیٹ جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی، ان تمام تر چیزوں کو کیا سوائپ کرنا چاہیے؟ اگر نہیں کرنا چاہیے تو کس حد تک ان کو اپلوڈ کیا جائے تاکہ کسی کی عزت کو جو ہے وہ مجروح نہ کر سکیں؟ جی بالکل، اس چیز کے اوپر ہم بہت سی ہماری ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں. ہماری اپنی ایگزیکٹو کونسل ہے جو اس چیز کو ہائی لائٹ کرتی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کی احتیاط کرنی ہے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. مثلا جیسے ہم ابھی پچھلے دنوں عید جو گزری تھی اس پہ ہم نے گوشت تقسیم کیا، تو ہمارے جو ڈونرز ہیں انہیں ضرور یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں ہمارا ڈیلیور کیا ہوا جو ڈونیشن ہے وہ صحیح ہاتھوں میں پہنچ گئی ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ بچوں کی اگر پکچر ہم نے لی بھی ہے تو بچے کے ہاتھ میں لفافہ ہے گوشت کا، لیکن بچے کی شکل اس میں نظر نہیں آ رہی. تو ہم اس طرح سے جو مائیں ہیں وہ بھی کھڑی ہیں، اگر تو ہم نے ڈونر کو دکھانا بھی ہوتا ہے تو ہم ان کی بغیر فیس کے وہ پکچرز ہم لے لیتے ہیں گروپ میں، اور پھر ان کے فیس کو بلر کر دیتے ہیں تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ہمارے ڈونر کی سیٹسفیکشن بھی ہو جائے کہ ہمارا کام جو ہے ہو گیا اور ہم نے جو دیا ہے جن کے ہاتھوں تک وہ پہنچ گیا. تو یہ چیزیں بڑی احتیاط کی ہیں. عزت نفس جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. تو باقی یہ ہے کہ ڈونیشن جو لوگ دے رہے ہوتے ہیں ان کی سیٹسفیکشن بھی بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کو کمبائن کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسا ناممکن کام نہیں ہے. آپ ایک بہت بڑے ادارے کو لیڈ کر رہی ہیں، تو آپ ان تمام تر چیزوں کو مینیج کر کے نظر بھی آتی ہیں. آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہی انداز آپ نے اپنایا جو اس وقت ہمیں آپ شیئر کر رہی ہیں. بالکل. تو ڈونرز کی جو سیٹسفیکشن ہے کیا وہ 100% اویل کر لیتی ہیں آپ؟ بالکل. ڈونرز ہمارا آڈٹ رپورٹ دیکھیں، جو ڈونیشن انہوں نے دی ہے وہ کہاں پہ یوز کر رہے ہیں، وہ آئیں اسکولز میں جائیں، ہمارے اپنے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان کو آ کے دیکھیں. ہم لوگ بالکل ایسے اوپن بک کی طرح ہیں. تو ہماری کوئی ایسی ہڈن چیز نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہمارا کوئی بزنس ہے. ہم تو اللہ سے تجارت کر رہے ہیں. معاشرے کے اندر جو ایک تذبذب پایا جا رہا ہے اس سے معاشرے کو نکالا جا سکے اور ایک اچھے انداز کے اندر ہم تمام تر چیزوں کو کر سکیں. وجیہہ میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ اپنے ایج فیلوز کو کیا پیغام دیں گی، کیا کہنا چاہیں گی، وہ کس انداز کے اندر اپنی جو سوشل میڈیا ایپس ہیں یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو کس انداز میں اچھے سے یوز کر سکتے ہیں تاکہ اس سے وہ ارننگز بھی کر سکیں اور جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ خوش بھی ہو سکیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے جو ہے ٹین ایجرز کے پاس آج کل کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا گھر نہیں ہے، حتیٰ کہ غریب سے غریب گھر کے اندر بھی نیٹ اور موبائل کی صورت موجود ہے. مگر اس کا جو ہے پاکستان میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے معاشرے میں مس یوز ہو رہا ہے. بہت زیادہ مس یوز کر رہے ہیں. جو بچہ ہے اس نے آن لائن کلاسز کے لیے موبائل لیا ہے مگر وہ اس کا مس یوز کر رہا ہے. اگر کوئی بھی بچہ ہے، کوئی بھی کسی بھی چیز کے لیے اس کو دیکھا جائے، گلی محلوں میں بھی دیکھا جائے تو لڑکے کھڑے ہیں، بچے کھڑے ہیں، وہ موبائل لے کے اس کا مس یوز کر رہے ہیں. میں ان کو یہی ایڈوائس دینا چاہوں گی کہ آپ جو ہے اپنے اسی انٹرنیٹ کو، جو آپ اس وقت کو جو ہے ضائع نہ کریں، اس کو مس یوز نہ کریں. آپ اسی کو ہی کوئی نہ کوئی اسکل سیکھ لیں. اسی وقت میں آپ کے پاس نیٹ ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، اتنی بڑی اپرچونٹی ہے آپ کے پاس کہ آپ ادھر ہی کھڑے ہوئے آپ کہیں سے بھی کوئی بھی کورس کر سکتے ہیں اور اس سے ارننگ کر سکتے ہیں. آپ کیونکہ آپ کے اندر اسکلز ہوں گی. میں یہ نہیں کہتی کہ ابھی جا کے ارننگ کرو، ابھی یہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی اسکلز ہوں گی تب آپ خود ہی ارننگ کرنا اسٹارٹ کر دیں. اب تو آن لائن پلیٹ فارمس بھی موجود ہیں. یوٹیوب کے اوپر ڈفرینٹ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پلیٹ فارمس موجود ہیں، یا ڈفرینٹ ویب سائٹس کے اوپر ڈفرینٹ پلیٹ فارمس موجود ہیں. یہاں سے آپ ڈفرینٹ اسکلس کو سیکھ سکتے ہیں. جی، تو میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ جو ہے آئی ٹی کی فیلڈ میں آ جائیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں. اس کے اندر آپ کے پاس بہت ساری آگے فیلڈز آ جاتی ہیں. آپ کے پاس ای کامرس آ جاتا ہے، گرافک ڈیزائننگ آ جاتی ہے، اینڈ مینی ادر تھنگس. فری لانسنگ آ جاتی ہے اور کریٹیو رائٹنگ آ جاتی ہے، اور مطلب مختلف چیزیں اس طرح کی آ جاتی ہیں. تو آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں آئیں، آپ اس کے اندر کوئی بھی اسکل لے لیں. آپ مختلف کوئی بھی ایک انیشیٹو اسٹارٹ اپ کریں گے نا تو آپ کو مطلب مختلف ساری فیلڈز نظر آ جائیں گے. آپ اس میں سے کوئی بھی فیلڈ جو ہے جوائن کر لیں اور دین آپ اس کے اندر اسکل لیں. بیکاز آپ کے پاس اسکل ہونا ضروری ہے. آپ کے پاس آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں بایو کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے کمپیوٹر نہیں کرنا، کمپیوٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں، بایو نہیں کرنا. آپ نے ہر ایک چیز کو ایکسپیرینس کرنا ہے. جب آپ ایکسپیرینس کریں گے، بیکاز آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں، آپ کا مائنڈ سیٹ اور اوپن ہوتا ہے. آپ نے اوپن مائنڈیڈ پرسن بنا ہے.
آج کل ہمارے معاشرے میں ابھی تک ایسے لوگ ہیں جو کانجوکیٹ ہیں, ابھی تک ان کا مائنڈ جو ہے ایک ہی جگہ ہے کہ بس ڈاکٹر ہی بننا, انجینئر ہی بننا, اس کے آگے کچھ بھی نہیں. آپ جو ہے سکلز لیں, آپ چاہے پڑھے لکھے ہیں نہیں ہیں, آپ سکل جب لیتے ہیں نا تب آپ جو ہے خود کا کمانا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ سب سے پہلے سکل لیں, اور مختلف طرح کی سکلز ہوتی ہیں. جسٹ لائک آپ نے اگر کوئی بھی سکل بھی لینی ہے تو آپ سب سے پہلے ایک انگلش لرن کر لیں. بالکل ایسا ہی ہے, جب انگلش کو آپ لرن آؤٹ کر لیں گے تو آپ اپنی کسی بھی چیز کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کے پاس سکلز ہیں آپ اس کو یورپ کے اندر ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر جو ہے وہ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں, ان سے آپ آرڈرس لے سکتے ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اس کی عوض آپ کو یقیناً ارننگس بھی آ سکتی ہیں. اور جیسا کہ یہاں پہ وجیہہ نے بات کی, ہمیں اب ایسے مائنڈ سیٹ کو جنم دینا ہوگا جس کے اندر تھنکنگ ہوریزون جو ہے اس کو بہت زیادہ ہم وسیع کر سکیں تاکہ ایک بہترین انداز کی زندگی ہم گزار سکیں. میں آپ کی طرف آؤں گا. آج جدید دور ہے اور آج کا جو بچہ ہے وہ مکمل طور پہ اپنے آپ کو اویئرنیس کے ساتھ آراستہ کرنا چاہتا ہے. ڈفرینٹ ٹاپکس کو وہ سرچ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر. اور جو ہمارے گھروں کے اندر بزرگ ہوا کرتے تھے, بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے, ان کو گائیڈ کیا کرتے تھے, جیسے رشتہ کے حوالے سے یہ بھی تمام تر فیصلے جو ہے وہ بزرگ کیا کرتے تھے. اب یہ تمام تر چیزیں بچے خود کرتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں, یا بہت سی اور بھی چیزیں ہیں جس سے معاشرہ جو ہے وہ خراب ہوا ہے, اخلاقی طور پہ بہت سارا پرابلمس جو ہے وہ کریٹ ہوئے. تو میں جاننا یہ چاہوں گا کہ یہ جو سوشل میڈیا کا غلط یوز کرتے ہیں لوگ, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون لوگ ہیں جو ان بچوں کو گائیڈ کریں, ان بچوں کی تربیت کریں تاکہ بچے اس جانب جو ہے وہ نہ جا سکیں؟ دیکھیں, تربیت جو ہے نا وہ بچے کی دنیا میں آنے سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے, اور والدین نے جو تربیت کی ہوتی ہے نا وہ پھر اسکولوں میں جا کے تعلیم کے ساتھ جب مکس ہوتی ہے تو وہ بچہ اس میں اس کی صلاحیتیں نکھر کے سامنے آتی ہیں. لیکن یہاں پہ المیہ یہ ہے ہمارا کہ والدین یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اسکول ڈال دیا, وہاں سے سارا کچھ مل جائے گا, اس کو تربیت بھی مل جائے گی اور تعلیم بھی مل جائے گی. تو تربیت جو ہے وہ بہت ایک سینسٹیو کام ہے. اب تو والدین کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. وہ اپنی جان نہ چھڑائیں بچوں کو. بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ نرسری میں ڈال دیتے ہیں, اور ان کی تربیت کا جو ٹائم ہوتا ہے, ان کے اپنے ساتھ گزارنے والا جو ٹائم ہوتا ہے وہ بچوں کو نہیں دے پاتے ہیں. میں یہاں قطع کلامی کی معذرت, اکنامی ہم دیکھتے ہیں ہر انسان معاشی طور پہ خود کو مستحکم کرنا چاہتا ہے, جو کہ وقت کی ضرورت اب بنتا چلا جا رہا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ جو میکسیمم سہولیات ہے وہ اپنی فیملی کو پرووائڈ کر سکے. تو اس تمام تر چیزوں کو کرنے کے لیے وہ 24 آورس کی زندگی میں زیادہ تر جو وقت ہے وہ ارننگس کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے آپ کو انگیج رکھتا ہے. تو اس سے جو فیملی ایک کلچر ہوا کرتا تھا وہ تمام تر چیزیں سوائپ کر گئی ہیں. تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جو پیرنٹس کی تربیت کی آپ نے بات کی کہ پیرنٹس کو کس انداز میں گائیڈ کیا جائے, یا آپ یقیناً تمام تر چیزوں کو قریب سے دیکھتے ہیں, تو پیرنٹس کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے یہاں پہ؟ پیرنٹس کو جو میں خود بھی جا کے اپنے بچوں کی مدرس کو میں درس وغیرہ دیتی ہوں, اس میں انہیں کہتی ہوں کہ اپنے غصے بچوں پہ نہ نکالیں. ہسبینڈ سے لڑائی ہوگی اور بچے پہ غصہ نکال دیں گی, پھر بعد میں اسی کو چومیں گی, پیار کریں گی بلا وجہ. پہلے مارا بھی بلا وجہ, غصہ اپنا تھا بچے پہ, ذرا سی اس کی غلطی ہوئی, اس کو مار کے اپنا غصہ نکال لیا, پھر اس کے بعد بلا وجہ پیار بھی کریں گی. اس کی بلا وجہ کی باتیں, اس کی غیر ضروری فرمائشیں بھی پوری کریں گی. اس کے بعد جب دل چاہے گا تو وہ چیزیں چھین لیں گی کہ نہیں تمہیں میں نے یہ نہیں دینا, وہ نہیں. اس سے بچوں کی تربیت کی بجائے نا بچوں کے ساتھ ایک انہوں نے ایسا ایک بنایا ہوتا ہے تعلق کہ جیسے کوئی ان کے ساتھ ایک شفقت کا ایک اپنا رکھیں. ان کو اگر سکھانا چاہتے ہیں تو ان کو کچھ تھوڑی سی چیزوں سے ہر چیز ان کی ناجائز پوری نہ کریں. یہ اس میں دیکھیں پیرنٹس جو ہے نا وہ اپنے پیار اور اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم نے کوئی چیز بچے کو نہیں دی گی تو اب ہمارا پیار ثابت نہیں ہوگا, وہ جہاں سے مرضی کریں اور وہ بچے کو پرووائڈ کر دیتے ہیں وہ چیز. اگر غیر ضروری ہے تو آپ اس کو سمجھائیں. کمیونیکیشن گیپ ہے بہت زیادہ. بچہ اگر روئے گا, انہیں پتہ ہے بچے کو کہ میں روؤں گا تو مجھے مل جائے گی, بالکل ایسے ہی, تو وہ اس کو دے دی جاتی ہے, اس کی رونے کی عادت پکی کر دیتے ہیں. اسی طرح سے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں کرتے, انہیں وجہ نہیں بتاتے. انہیں اگر اپنے حالات اگر اس طرح کے نہیں ہیں کہ انہیں ہر چیز وہ سہولت دنیا کی پوری کر دیں, یا دوسرے کے پاس اگر ہے تو تمہیں بھی اس لیے لے کے دے دیں کیونکہ اس کے پاس ہے, تو اس کو سمجھایا جائے کہ یہ غیر ضروری چیز ہے اور کمیونیکیشن کریں ان کے ساتھ. تو وہ چیزیں جو گیپ بہت زیادہ ہے, پیرنٹس کو نا اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کی بجائے نا بچوں کو بس وہ چاہتے ہیں ہم نے کہہ دیا بس تم نے آگے سے بولنا نہیں. تو بچے کے دل میں جو سوال ہے وہ تو رہتے ہیں اسی طرح سے, تو وہ ان کا جواب نہیں ملتا تو وہ اس جواب کو ادھر ادھر سے لینے کی کوشش کرتا ہے. تو جتنا آپ بچے کے ساتھ اچھی طرح کمیونیکیشن کریں گے, بچے کو سمجھا کے لے کے ساتھ چلیں گے, وہ غیر ضروری ضدیں خود ہی چھوڑ دے گا. تو یہ اس طرح کی چیزوں میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بچے کی تربیت سے پہلے والدین کی تربیت کی ضرورت ہے.
وہ اگر خود تربیت یافتہ ہوتے تو کبھی بھی اس طرح کی حرکتیں بچوں کے ساتھ نہ کرتے، اپنے غصے ان کے اوپر نہ نکالتے، ان کو ناجائز لاڈ پیار نہ کر رہے ہوتے. انہیں پتہ ہوتا کہ وہ بھی ایک انسان ہے، اس کو کس طرح سے ہم نے ٹرینڈ کرنا ہے. وہ ٹرینڈ کر رہے ہیں اس کو، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کیونکہ بچہ ہے اس کو ہم دنیا کی ہر نعمت سے بس نواز دیں، جو ہمارے سے نہیں بھی ہو سکتا ہم دے دیں، یہ ہمارا پیار ہے. بالکل ایسا یہ تمام تر چیزیں ہیں جن کو سمجھنا ہوگا، اور آج معاشرے کے اندر جو پیرنٹس ہیں اگر وہ ان تمام تر چیزوں کو سمجھ جائیں تو آنے والے وقت کے اندر بچوں کی جو تربیت ہوگی بہت اچھے انداز میں تربیت کی جا سکے گی، اور وہی بچہ جب گرو کرے گا سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ منافع بخش جو ہے وہ یقیناً ثابت ہو سکتا ہے. وجیہہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اسکولز کے اندر جو ٹرینرز ہیں یا ٹیچرز ہیں جو ڈفرینٹ سبجیکٹس سے بچوں کو ٹیچ آؤٹ کر رہے ہیں، کیا وہ خود بھی آئی ٹی کے حوالے سے اپنے آپ کو راستہ کریں تاکہ بچوں کی وہ تربیت کر سکیں، بچوں کو گائیڈ کر سکیں، بچوں کو ایک جو ہے وہ الگ سے ایک ایسا پلیٹ فارم دے سکیں یا ایک ایسا ذہن دے سکیں جس سے بچے اس طرف مائل ہوں؟ جی، بیکاز انوائرمنٹ کا جو ہے ایک بچے کے اوپر جو ہے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے کہ وہ کس انوائرمنٹ میں ہے. بیکاز آپ اسکول میں جو ہے بچے کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے چھوڑتے ہیں، آپ کے گھر میں جو ہے بچہ کافی دیر کے لیے ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آپ کو جو ہے اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا چاہیے، اور دین پھر اسکول میں. کئی پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسکول میں کیا سکھایا، اس کو یہ نہیں سکھایا، وہ نہیں. جب تک بچے کو گھر میں گائیڈنس اچھی نہیں ملے گی تب تک وہ اسکول میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. بالکل ایسا ہی ہے، گھر کے اندر جب بچے کی اچھی تربیت کی جاتی ہے تو بہترین جو نتائج ہیں وہ آپ اویل کر سکتے ہیں. میں آپ دونوں کا انتہائی مشکور ہوں، بڑے مدلل اور بہترین انداز کے اندر آج کے موضوع کے حوالے سے آپ نے بات کی. پروگرام کا دورانیہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے. اپنی میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ منفرد موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ.